رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سلمہ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تارکین وطن سمیت مختلف شعبوں میں یونان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر زور دیا ہے، جس سے پاکستانی ہنرمندوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی المیہ سے بچنے کے لیے مشکل کی اس گھڑی اپنے افغان عوام کی مدد کریں۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کو خطے میں تجارت اور رابطوں میں اضافے کی پاکستان کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دینی گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک وطن کے قانونی راستے قائم کرنے کے یونان کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کے ہنرمند افراد کے لیے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یونان کے مائیگریشن اور سیاسی پناہ کے وزیر پناگیوٹس میترچی سے گفتگو کرتے ہوئے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی، کہا کہ پاکستان یونان کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مائیگریشن سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عمران خان نے افغانستان میں انسانی صورتحال پر توجہ دینے اور اقتصادی بحران کو روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ افغان عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ اس سے افغانستان کی ایک پائیدار معیشت قائم کرنے اور افغانوں کی دیگر ممالک کی طرف ہجرت کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یونانی وزیر میترچی نے پاک یونان دو طرفہ تعلقات اور مسلسل دو طرفہ تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی اتحاد کو فروغ دینے، خطے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کی کوششوں پر سعودی قیادت کی تعریف کی ہے۔ آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز ال سعود سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ترقی اور خوشحالی سمیت پاک سعودیہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ولی عہد محمد بن سلمان کے وژن کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو حالیہ مالی بجٹ امداد پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ولی عہد کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور پاک سعودیہ تعلقات کو مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات صدر ڈاکٹر عارف الوی اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز ال سعود کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی گئی۔ صدر نے سعودی وزیر داخلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ملکوں کے شاندار تعلقات ہیں، جنہیں باہمی فائدے کے لیے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے متعلق انہوں نے امید ظاہر کی کہ سعودی حکومت سزا مکمل کرنے والے قیدیوں کی رہائی کے لیے مثبت غور کرے گی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دونوں ملکوں کو افغانستان کے بارے میں تشویش ہے اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں انسانی المیہ سے بچنے کے لیے افغان عوام کی مدد کریں۔ سعودی وزیر نے بتایا کہ دونوں ملکوں کی تکنیکی ٹیمیں پاکستانی قیدیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شرکت پر عمر امین گنڈا پور کو نااہل قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اس بنیاد پر دیا کہ ان کے بھائی انتخابات کے لیے مہم چلا رہے تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں واضح طور پر شکست کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے الیکشن کمیشن کو متنازع بناتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کو پاکستان کی جانب سے خطے میں تجارت اور تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان افغانستان پارلیمانی دوستی گروپ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔
स्पीकर ने कौमी सलामती पर कोई समझौता किए बगैर हमसाया ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात और रवाबित को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। और आखिर में क्रिकेट। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 205 रन के जवाब में अब से थोड़ी देर पहले तक 6 ओवर्स में 74 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। लाहौर कलंदर ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।